نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ ناظرین روبرو کا اور ایک شمارہ لے کر میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی۔ ناظرین آج کے اس شمارے میں ہمارے ساتھ گفت و شنید کرنے کے لیے موجود ہے نوجوان قلمکار عامر الطاف۔ عامر الطاف کی حال ہی میں ایک کتاب واکنگ اوے کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ اس شمارے میں ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ جی عامر، روبرو کے اس شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی عامر، سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ نے اپنی کتاب کا نام واکنگ اوے رکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور کیوں آپ نے یہ ٹائٹل چوز کیا ہے؟ جی جو ناول واکنگ اوے انفینشڈ پارٹ آف می، اس کے کافی ریزن ہے میں نے اس میں جو اس کا ٹائٹل واکنگ اوے رکھا ہے۔ یہ ایک ایسی سٹوری ہے جس میں جو کہانیاں ہیں، جس میں جو چاہت ہے وہ ادھوری رہتی ہے۔ جی، ایک ایسے بوائے کی ہے، ایک ایسے لڑکے کی ہے جو اس کشمیر میں رہ کے یہاں پہ حالات جو خراب آئے دن ہوتے رہتے ہیں، ان کی وجہ سے اس کی جو کہانی ہے وہ ادھوری رہی ہے، تو اسی لیے میں نے اس کا نام واکنگ اوے انفینشڈ پارٹ آف می رکھا ہے۔ جی عامر، when did you first realize you want to be a writer? ٹو بی ویری آنیسٹ، میں پہلے بھی لکھتا آیا تھا، لیکن میرے ساتھ 2018 میں ایک انسیڈنٹ ہوا جس نے مجھے کافی متاثر کیا لکھنے کے لیے۔ لیکن سب سے زیادہ جو میں آرٹیکلز بھی لکھتا آیا ہوں۔ ریسنٹلی میں نے اپنی کتاب لکھی جب یہاں پہ حالات خراب ہوئے تھے اور پینڈیمک کی وجہ سے آلریڈی یہاں پہ لاک ڈاؤن تھا، تو ٹائم کافی تھا میرے پاس، تو میں نے لکھنے کی کوشش کی۔ پہلے میں نے اپنے ایک ہی چیپٹر لکھا تھا، لیکن دوستوں کی وجہ سے انہوں نے مجھے بہت انسپائر کیا، بہت انکریج کیا، تو اس لیے میں نے بک لکھ لی۔ اچھا، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے جو آپ کی یہ کتاب واکنگ اوے ہے، آپ نے زیادہ تر کس چیز پہ فوکس کیا ہے اس میں؟ جی جو اسٹوری واکنگ اوے دی انفینشڈ پارٹ آف می، اٹس ریئلی ٹیلز اس اباؤٹ ہاؤ our society is dysfunctional, how our culture encourages us to be emotionless. It tells us about how our youth is constantly looking for something deep and intimate without looking for risks. یہ اسٹوری ہے کہ جو یہاں پہ جو حالات خراب ہوتے ہیں اس پہ اسٹوڈنٹوں پہ کیا اثر پڑتا ہے اور کن مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو، اور دس اسٹوری ٹیلز اباؤٹ لو، افیکشن، سیکریفائس، لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپس۔ جی عامر، اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کشمیر میں ایکسپوجر کی کمی ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مختلف اسٹیٹوں میں، اور شاید آپ نے بھی اسی وجہ سے یہی سوچ کر آپ نے AMU میں ایڈمیشن لیا۔ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے یہاں کے تعلیمی نظام میں اور وہاں کے تعلیمی نظام میں آپ کو کیا فرق محسوس ہوا؟ جی بات تو صحیح ہے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ حالات ہر وقت یہاں پہ خراب رہتے ہیں۔ پورے سال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکولز نہیں کھل پاتے یہاں پہ، 6 مہینے 7 مہینے پورے سال تک سکولز نہیں کھل پاتے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ جو تعلیم پہ، ایجوکیشن پہ بہت اثر پڑتا ہے۔ دیٹ سیکٹر از ریئلی ہٹ ہارڈ۔ تو میں نے جب 12th میں اپنی 12th کی جو تعلیم میں نے مکمل کی تھی، اس کے بعد میں علی گڑھ چلا گیا، وہاں پہ میں نے آنرس کیا پولیٹیکل سائنس میں۔ تو وہاں پہ آپ کو ایک ایکسپوجر ملے گا، وہاں پہ آپ ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہاں پہ آپ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں اور آپ کو اسکالرشپ بھی ملتی ہے۔ آپ یہاں پہ کشمیر میں دیکھ لیجیے یہاں پہ اسکول بھی بند رہتے ہیں، تو جو لڑکے ہوتے ہیں وہ زیادہ باہر جانا پسند کرتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، تو موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم آؤٹ سائڈ دا اسٹیٹ جائیں پڑھنے کے لیے۔ جی ٹھیک ہے، آپ نے بولا کہ اور لکھا بھی ہے کہ پریفر کرتے ہیں زیادہ یہاں کے اسٹوڈنٹس کی وہ باہر جا کر پڑھے، لیکن پھر آپ نے ایک بات وہاں پہ یہ بھی لکھی ہے کہ وہاں جا کر بھی جو کشمیر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بات یہ ہے کہ جو کشمیر کے اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں وہ باہر جا کے پڑھے، لیکن ایک مینٹل سیٹ اپ ہوتا ہے انسان کا، جس میں جب آپ مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہو تو تب آپ کچھ ایسا کام کرتے ہو، تب آپ کچھ ایسی اچیومنٹ حاصل کرتے ہو جس سے آپ کو فخر ہو، کیونکہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ان کا جو دماغی تندرست ہوتا ہے، جو دماغ کا جو سفیر ہوتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیلنس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کو آئے دن کشمیر میں جو حالات خراب ہوتے ہیں ان کی میسیجز آتی رہتی ہیں، تو ان کا وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو اچانک کچھ ایسے بھی لڑکے ہوتے ہیں جو بہت ہی ذہین ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو اپنے اوپر اثر نہیں ہونے دیتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ جو لڑکے ہوتے ہیں جو باہر پڑھتے ہیں تو ان کو مینٹلی اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور جو بھی کشمیر میں جو حالات خراب ہوتے ہیں انشاءاللہ آئی ہوپ کہ وی ول سی دا نیو ڈان، ہم یہاں پہ ایک اچھی صبح دیکھیں گے، پیس والی صبح دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جی عامر، آپ ایک اسٹوڈنٹ ہے، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے جو آپ کی اسکول ورک ہوتا ہے آپ کا اور آپ کے جو سوشل لائف ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لکھتے بھی ہیں، آپ کس طرح یہ بیلنس کرتے ہیں؟
جی بیلنس تو کرنا پڑتا ہے کیونکہ میں نے اپنی گریجویشن 2019 میں کمپلیٹ کی, تب سے میں سول سروس کی پریپریشن کر رہا ہوں. میں نے کافی ٹائم تھا کیونکہ جب لاک ڈاؤن ہو گیا تو کتابیں میری ہاسٹل میں رہ گئی تھی, تو بہت مشکل تھا کیونکہ کتابوں کے بغیر میرا یہ ایک ماننا ہے کہ مجھے جب بھی ٹائم ملتا ہے تو میں بکس پڑھ لیتا ہوں اور میں لکھ لیتا ہوں کچھ بھی جو مجھے پسند آ جائے. تو مسئلہ یہ تھا کہ کتابیں ساتھ نہیں تھی تو میرے پاس پلینٹی آف ٹائم تھا, تو میں نے اپنا جو ٹائم یوٹیلائز اسی میں کیا. کیونکہ میں جو بھی آج کے یوتھ ہے مطلب دے شوڈ رائٹ, کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے اسٹوریز انٹولڈ اسٹوریز ہیں. کشمیر ایک ایسی وادی کا نام ہے جہاں پہ آپ کو بہت سی کہانیاں ملیں گی. یہاں پہ وی مسٹ ایکسپلور دیٹ فرسٹ, دیٹ از دا تھنگ. اچھا عامر, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج کل یہ رواج بن چکا ہے, ٹرینڈ ہے, شہرت کی بھوک کے لیے کچھ لوگ جو ہے کتابیں شائع کرتے ہیں, لیکن ان میں جو ہے غیر معیاری یہ مٹیریل ہوتا ہے. تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے, آپ نے اپنی کتاب پبلش کی, آپ کو کن مشکلات اور مراحل سے گزرنا پڑا؟ جی بات تو صحیح ہے, آپ کی بات تو صحیح ہے, کیونکہ میں نے یہاں پہ جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں, یہاں پہ جو بھی لکھنے والے رائٹرس ہیں, وہ بھی بہت سارے لاک ڈاؤن میں بہت سارے لڑکوں نے, بہت سارے یوتھ نے اپنی بک شائع کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ مشکلات تو کافی آتی ہے. یو مسٹ فرسٹ ریڈ, آپ کو خالی پڑھنا ہے. جب آپ اچھے سے پڑھو گے, جب آپ اچھے سے گریسپ کرو گے چیزوں کو, تو آپ لکھنے کے لیے مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے. ایگزیکٹلی, لکھنے کے لیے مطالعہ پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ پڑھنے میں اسٹرانگ ہوگی, جب آپ سمجھنے میں اسٹرانگ ہوگے, تو بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی جو سوچ ہوتی ہے, جو وہ لکھنا چاہتے ہیں, وہ نہیں لکھ پاتے ہیں پیپر پہ. لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ان کو مطلب خوبصورتی کے ساتھ پیپر پہ لکھ لیتے ہیں. اچھا, آپ نے یہاں پہ کہا کہ مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے, پڑھنا ضروری ہے, اس کے بعد انسان لکھ سکتا ہے. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے آپ نے کون سی خاص کتابیں پڑھی ہے اور کن کن آتھرز کو آپ نے پڑھا ہے؟ جی میں تو جب میں علی گڑھ میں تھا تو میرا ایک روم میٹ تھا عرفان بھائی, ہی واز پی ایچ ڈی ان لٹریچر. تو اس کی کافی بکس تھی وہاں پہ لٹریچر کی, میں پڑھتا تھا. جیسے کہ پائلو کوئلو کی جو الکیمسٹ ہے, دیر از اندر ون الف شفق کی جو 40 رولز آف لو ہے, دس گاڈ آف اسمال تھنگس اروندھتی رائے, دے ریئلی ہیز انسپائر می. ششی تھرور از دیئر. موسٹ آف آل جو علامہ اقبال ہے, انہوں نے مجھے بہت انسپائر کیا لکھنے کے لیے. وہ چونکہ وہ اردو میں لکھ لیتے, لیکن جو باقی آتھرس ہے جیسے کہ پائلو کوئلو ہے, انہوں نے الکیمسٹ جو دا الکیمسٹ جنہوں نے لکھی ہے, انہوں نے مجھے بہت انسپائر کیا لکھنے کے لیے. اور میں نے کافی لٹریچر کی بکس پڑھی ہے, اینڈ آئی ایم ریئلی گلیڈ دیٹ. جی, ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو آپ کی یہ کتاب ہے واکنگ اوے, جو لوگ اس کتاب کو پڑھیں گے ان کو کیا فائدہ ملے گا اور کیا خاص میسیج ان کو آپ کے کتاب کی وجہ سے ملے گی؟ جی دیکھیے کہ جو بھی میں نے جو واکنگ اوے لکھی ہے, اس کو میں نے ایک شیپ دی ہے, کیونکہ یہاں پہ جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ حالات کیسے ہیں یہاں پہ, لیکن جو کشمیر کے باہر جو لوگ ہیں, انٹرنیشنلی جو لوگ ہیں, دے ریئلی ڈو ناٹ نو واٹ ریئلی ہیپنز ان دا کشمیر. دے ہیو دا اونلی آئیڈیا دیٹ کشمیر از بیوٹیفل, لیکن ان کو نہیں پتہ کہ کشمیر بدصورت بھی ہے. یہاں پہ آئے دن حالات خراب ہوتے ہیں, خون خرابہ ہوتا ہے, تو وہ چیز ان کو نہیں پتہ. تو میں نے ایک لو اسٹوری میں اس کو مکس کیا ہے, جو میں نے ایونٹس کیا ہے کہ جو بھی یہاں پہ حالات خراب ہوتے ہیں اور مطلب پرٹیکولرلی یوتھ پہ کیسا اثر پڑتا ہے. اور آئی ہوپ جو بھی پڑھنے والے ہوں گے دے ریئلی لو اٹ. اینڈ آلسو کہ میں نے پہلی بار لکھنے کی کوشش کی ہے, غلطیاں تو ہوئی ہوگی, لیکن جو مسئلہ یہ تھا کہ میں نے پرٹیکولرلی جو انٹرنیشنلز جو لوگ ہوتے ہیں, بین الاقوامی کے جو لوگ ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتہ کہ کشمیر کے حالات کیسے ہیں, تو انہیں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ کتاب لکھی ہے. آپ ایک نوجوان قلم کار ہے, آپ نے اپنی کتاب جو شائع کی ہے, کہ آپ کو وہ ریسپانس ملا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ جی الحمدللہ, آئی گاٹ اے گڈ ریسپانس. میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو, کیونکہ میں نے لکھنا نہیں چاہتا تھا, لیکن میرے دوست نے, ان کو کافی اچھا لگا, انہوں نے انسپائر کیا مجھے, انکوریج کیا کہ آپ لکھو. تو الحمدللہ آئی گاٹ اے گڈ ریسپانس فرام ایوری who so read that, and I'm really glad. اوکے, چلتے چلتے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو نوجوان قلم کار ہیں یا جو بھی لوگ لکھنا چاہتے ہیں, آپ ان کے لیے آپ کی کیا میسیج ہے, یا جو آپ ہماری اس وقت جو یہ ہمارا انٹرویو دیکھتے ہیں ان کے لیے کیا میسیج رہے گی آپ کی؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ جو سب سے بڑی ذمہ داری اپنے پیرنٹس پہ ہوتی ہے. دے مسٹ ایکسپلور دا ٹیلنٹ آف دیئر ورڈس. جو بھی لڑکے ہیں وہ لکھنا, جو کیونکہ آپ لکھو, کیونکہ جو میں اپنے یوتھ کو ایک
खाली एक मैसेज देना चाहूँगा, आप लिखो जो भी आपके पास है, चाहे टूटी फूटी इंग्लिश क्यों ना हो, चाहे टूटी फूटी उर्दू क्यों ना हो, आप लिखो, अपनी जो स्टोरी है वो बताओ, क्योंकि आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है। और आई होप कि जो भी पेरेंट्स हमें देख रहे होंगे वो अपने बच्चों की जो सलाहियत है वो पहचानेंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे। एंड इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर जो भी स्टूडेंट्स होंगे, जो भी यूथ होगा, दे विल लेट द पीपल नो, दे विल बी द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, एंड आई होप कि दे विल बी द हेल्प टू द पीपल हु नीड अस हेल्प। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं जो भी नाज़रीन हमारे होंगे उनने ये इंटरव्यू पसंद किया होगा और आपने हमारे साथ बात की और नाज़रीन में जोश और वलवला पैदा किया। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे नौजवान कलमकार आमिर अल्ताफ़। इनका भी ये कहना था कि जो मुताला है, मुताला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आजकल के दौर में मुताला का जो शौक़ है वो बहुत कम हुआ है। जो भी हमारे घरों में किताबें हैं वो धूल चाट रही है। हमें अपना मुस्तकबिल ताबिंदा, ताबनाक और रोशन बनाने के लिए मुताला फिर से करना होगा। आजकल हमारा किताबों के साथ क्या सलूक है, क्या रवैया है, ये मारूफ शायर गुलजार ने इस तरह अपने ही अल्फाज में बयान किया है कि किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है, कंप्यूटर के पर्दों पर बड़ी बेचैन रहती है। खुदा हाफिज़।